سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا، چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کی ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ معیشت کی بہتری کے لیے شہباز شریف نے بے پناہ اقدامات کیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 6-7 سال بعد پاکستان میں ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسموک کا مسئلہ راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی ہٹ دھرمی، پاکستان کا واضح موقف، آئی سی سی بھی پریشان۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے پاس آپشنز محدود، ایونٹ کو منتقل کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا۔ آئی سی سی کو ٹھوس وجوہات پیش کرنا ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق صرف ایک ٹیم کی وجہ سے میگا ایونٹ کو متاثر کیا گیا تو دیگر بورڈز کو بھی اس پر تحفظات ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی جگہ دوسری ٹیم کی شمولیت کا آپشن موجود ہے۔ 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں زمبابوے کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا گیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے پوچھے گئے سوالات سامنے آ گئے۔ باخبر ذرائع کے مطابق خط میں فی الحال صرف چند اہم سوالات کے جواب مانگے ہیں۔ بورڈ ان تمام سوالات کے جواب لینے کے بعد قانونی مشورہ کرے گا۔ اپنی حکومت سے گائیڈنس کے بعد آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دیا جا سکے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر بھارت ٹیم نہیں بھیجتا اور آئی سی سی بھارتی انکار کو تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان کسی بھی صورت چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھارتی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کوئی بھی میچ کسی بھی صورت نہیں کھیلے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے والے رہنماؤں کی گرفتاری اور رہائی۔ رہنماؤں کو اڈیالہ چوکی میں رکھا گیا۔ تمام رہنما شیڈیول کے مطابق سابق وزیر اعظم سے ملنے اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن انہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ پولیس نے معاملے کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کو گرفتاری کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کیا تھریٹ کیا گیا آپ لوگوں کو؟ منع کیا گیا آپ لوگ یہاں بس کوئی انہوں نے نہیں، وبے حوالات میں بند کر دیا اور انہوں نے ایک انلیگل اور امار کام کیا ہے۔ ہم پورے پس کر رہے ہیں ابھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا آئینی بینچ تشکیل۔ جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان بینچ میں شامل۔ 6 رکنی آئینی بینچ 14 نومبر کو کیسز کی سماعت کرے گا۔ Today we stand at a crucial threshold where the global climate finance framework must be redefined. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے یو این فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں کلائمیٹ کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب۔ کہا، ترقی پذیر ممالک شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ یو این فریم ورک کے تحت خصوصی فنڈز فراہم کرنا ہوں گے۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 2030 تک $6.8 ٹریلین کی ضرورت ہے۔ ایک اور تقریب سے خطاب میں کہا، مستقبل میں پانی کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ضروری ہے۔ پاکستان میں 90% پانی گلیشیئرز سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز کے لیے سنجیدہ اقدامات کے متقاضی ہیں۔ پنجاب میں اسموک کے گہرے سائے، لاہور کی فضا انتہائی خطرناک، ایئر انڈیکس 1000 کے قریب پہنچ گیا۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر، نظام زندگی درہم برہم۔ دیگر شہروں میں بھی اسموک نے مناظر دھندلا دیے، حد نگاہ صفر۔ کئی مقامات پر موٹر وے دھند کے باعث بند، فضائی آپریشن بھی متاثر، کئی پروازیں منسوخ، ٹرین سروس بھی تاخیر کا شکار۔ بدترین اسموک سے تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تدریسی عمل 17 نومبر تک معطل۔ اسکولز اور کالجز کے طلبہ 12ویں جماعت تک آن لائن کلاسز لیں گے۔ نجی ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم۔ پنجاب میں 1.10 کروڑ سے زائد بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بھی خبردار کر دیا۔ ترجمان یونیسیف کا فضائی آلودگی کو کم کرنے اور بچوں کی صحت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ لاہور اور کئی دیگر اضلاع میں گزشتہ ہفتے فضائی آلودگی نے ریکارڈ توڑ دیے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں میں تقریباً 12% اموات کی وجہ فضائی آلودگی قرار۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی شہریوں پر حملے میں ملوث دہشت گرد کراچی میں کیا کرتا رہا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ دہشت گرد شاہ فہد 3 دن تک کراچی کے مختلف علاقوں میں پھرتا رہا۔ پریٹی اسٹیٹ پر قائم ہوٹل میں قیام کیا۔ دہشت گرد شاہ فہد کو سیاہ رنگ کی گاڑی میں ٹول پلازہ کراس کرتے دیکھا گیا۔
برابر والی سیٹ پر سہولت کار خاتون بھی موجود تھی. ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا. گلگت بلتستان میں افسوسناک حادثہ. باراتیوں سے بھری بس دریائے سندھ میں جا گری. حادثے میں 18 افراد جاں بحق، دلہن سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار افسوس. کراچی میں ایک اور کمسن بچی غلط انجیکشن کی بھیٹ چڑھ گئی. اختر کالونی کے نجی کلینک میں مبینہ غلط انجیکشن لگنے سے 3 سالہ شیزا گل دم توڑ گئی. انجیکشن لگنے کے بعد بچی کا خون جم گیا اور جسم میں سوجن آ گئی. پولیس نے لواحقین کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں پولیس اور مسلح ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں ایک زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار. ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد. کورنگی ضیاء کالونی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. فائرنگ سے ایک راہگیر بھی زخمی ہو گیا. اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری. صہیونی فوج کا غزہ میں ہوٹل پر حملہ. 10 فلسطینی شہید. نصیرات، بیت حنون اور دیگر علاقوں میں حملوں اور زمینی کارروائیوں میں 25 فلسطینی جان سے گئے. درجنوں زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 43,665 ہو گئی. 1 لاکھ سے زائد زخمی. شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کا نہتے لوگوں کا محاصرہ. حملے، گرفتاریاں اور کھانے پینے کی فراہمی بند کر دی. عراق کی مزاحمتی تنظیم کے اسرائیل پر ڈرون حملے. فلسطین کی حمایت میں حملے جاری رکھنے کا عزم دہرایا. اسرائیل کی لبنان میں بھی ریاستی دہشت گردی جاری. عین یعقوب طائر بلبک پر حملوں میں مزید 14 افراد شہید. بیروت میں بھی صہیونی فوج کی بمباری میں المات میں 23 افراد شہید. لبنان میں شہداء کی تعداد 3,243 ہو گئی. 14,000 سے زائد زخمی. حزب اللہ نے صہیونی فوج کی نیندیں اڑا دی. اسرائیل میں مختلف علاقوں پر متعدد میزائل اور ڈرون حملے. اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوجی دم دبا کر بھاگ گئے. چین کے شہر زوہائی میں 62 سالہ شخص نے تیز رفتار کار شہریوں پر چڑھا دی. 35 افراد ہلاک، 43 زخمی ہو گئے. چینی میڈیا کے مطابق زخمیوں میں بزرگ، نوعمر افراد اور بچے بھی شامل. پولیس کے مطابق ڈرائیور کو فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا. واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری. ون ڈے کے بعد T20 میں بھی کینگروز کو ہرانے کا مشن. قومی ٹیم پرتھ سے برسبن چلی گئی. عثمان خان، عمیر بن یوسف اور ساجزادہ فرحان اسکواڈ کا حصہ. سفیان مقیم، عباس آفریدی اور جہادات خان بھی اسکواڈ میں شامل. T20 سیریز کا آغاز 14 نومبر سے ہوگا. پاکستان کے نعمان علی ICC پلیئر آف دی منتھ قرار. قومی اسپنر نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے 2 میچز میں 20 وکٹیں اڑائی تھیں. تقریباً 1 سال سے زائد عرصے کے بعد کسی پاکستانی نے یہ ایوارڈ اپنے نام کیا. لال لال رس بھرے موتیوں جیسے دانے. سردیوں کی سوغات کندہاری انار کوئٹہ کی شاہراہوں پر ریہڑیوں اور دکانوں کی زینت بھی بن گیا. اور اسلام آباد لوک ورثہ میں سالانہ ثقافتی میلے کی رنگینیاں عروج پر. میلے میں پشتون کشیدہ کاری سے سجے ملبوسات کی نمائش. خواتین کے روایتی پہناوے، دستمال اور جوتے توجہ کا مرکز بن گئے.